بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم سب یہاں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں نیک عمل کی حفاظت اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا تھا اور ہم نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی پاکی بیان کی، اس کا ذکر بیان کیا اور عبادتیں کی، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ہم نے کمانے کی کوشش کی اور نیکیوں کو ہم نے اکٹھا کیا۔ اور اس کا جو مقصد تھا کہ ایک مسلمان رمضان کو پائے تو تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی استقامت کرے، نیکیوں کو بڑھا دے اور اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے، اس لیے رمضان کا مقصد تھا۔ تو ہر شخص اس کے اندر اپنا محاسبہ کرے کہ اس رمضان میں جو عبادتیں تھیں کیا اس کے بعد اس نے اس کو کنٹینیو کیا، اس نیکیاں جو اس نے کمائی اس کی حفاظت اس نے کی، اور کسی کو طنز کرنا یا میں کسی سے کہوں اس کے لیے کہ سب اپنا محاسبہ کرے، میں بھی اپنا محاسبہ کروں کہ کیا میں اس چیز کو کنٹینیو کر پا رہا ہوں، عمل کر پا رہا ہوں یا آپ کر پا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ یار یہ تو نہیں کہ ہم نے ایک رسم تھی، ایک مہینے کی رسم آئی، رسم کو ہم نے نبھا لیا اور رسم چلی گئی، اب اگلے سال کا معاملہ اس میں دیکھا جائے گا۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ انشاءاللہ ایک جو عبادتیں ہم نے کی تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہماری عبادت قبول کرے، اور ایک فریضہ تھا جو ادا ہو گیا، کہ ایک فریضہ ہمارے پر آیا تھا ادا ہو گیا، لیکن ہم کو اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کرنا ہے کہ اس کا جو مقصد تھا، مین جو مقصد تھا رمضان کا، وہ مقصد ہم نے پایا کہ نہیں، مقصد پورا ہوا کہ نہیں، اس کا ہم کو محاسبہ کرنا ہے۔ اور اس میں جو نیکیاں ہم نے کی تو نیکیاں ہم نے کی، اس کو اکٹھا کیا، تب اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری کہ اس نیکیوں کو شیطان چرا نہ لے، وہ نیکیاں ہماری ختم نہ ہو جائیں، اور اس پر استقامت بھی رہے کہ ہم نے جو کیا تو ہم اس کو بڑھاتے رہیں، ان نیکیوں کو بڑھاتے رہیں۔ اور شریعت کا عام اصول ہے کہ گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، ایسا تو کوئی شخص نہیں ہوگا جس سے گناہ نہ ہو، گناہ ہر شخص سے ہوتا ہے، لیکن شریعت کا اصول ہے کہ جو بھی گناہ جس بھی انسان سے ہوتا ہے تو گناہ کے بعد میں وہ نیک کام کرے، تاکہ وہ گناہ جو نیکی اس کے پاس آ جائے تو اس کو برابر کر دے۔ تو گناہ تو سب سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے، اور اگر اس سے جو گناہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ توبہ بھی کرے اور اس کے اندر نیک اعمال کرے، تو اس کے جو ہے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ان نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر جس کے گھر کے آگے نہر بہتی ہو، پانی کی نہر بہتی ہو، اور وہ شخص 5 وقت روز اس میں نہاتا ہو، تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس پر کیسے رہے گا، وہ تو روز نہاتا، 5 وقت نہا رہا ہے تو کیسے باقی رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح 5 نمازیں اسی طرح اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، یعنی 5 نمازیں یہ اس کے ہر گناہوں کو دھو ڈالتی ہے جب بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے نماز کے جمعے جو بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں دوسرے جمعے تک اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں جتنے گناہ جو انسان کرتا ہے دوسری نماز جیسی پڑھتا ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز سب سے زیادہ اس کی بڑی فضیلت ہے گناہوں کو معاف کرنے کی، اور یہ صغیرہ گناہ ہے، سارے صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ سے انسان بچے۔ صغیرہ گناہ اس کے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں تو وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے، بڑے گناہ کے لیے اس کے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو نیکیاں ہماری کھا جاتی ہیں، اور ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں
ایسے گناہ جو یہ ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمارے نیکیاں اس میں اعمال کے اندر بڑھتی جاتی ہے، جیسے وضو، نماز، نیکی کا حکم دینا، صدقہ کرنا، روزے رکھنا، نفل روزے رکھنا، نیکی کے لیے کسی کو بلانا، اچھائی بات کسی کو بتانا. تو یہ ایسے جو نیکیاں ہیں جو ہمارے عمل کو بڑھاتی ہیں. اور جو گناہ بھی ایسے ہیں جو گناہ جو ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، تو اس سے ہمارے کو حفاظت کرنا ہے، استقامت کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے. اللہ کی پسند بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ انسان جس پہ ہمیشگی اختیار کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، چاہے وہ تھوڑا سا ہو، لیکن ہمیشگی اس پہ ہونی چاہیے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن رمضان میں ہم نے دیکھے کہ رمضان میں قرآن کو کھولا، پورا قرآن ہم نے پڑھا، پورا قرآن کو ختم کر دیا، پورا پڑھ دیا، لیکن اب وہ اگلے رمضان میں کھلے گا تو ایسی نیکی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو ایسی نیکی پسند ہے کہ تھوڑا ہی پڑھے، ایک پیج پڑھے، لیکن روز پڑھے. نفل نماز رمضان میں تراویح پڑھی، 20 پڑھی، 8 پڑھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد نفل نماز کو چھوڑ دیا تو کنٹینیو ہونی چاہیے کہ بھلے 2 لیکن روز پڑھے. تو اللہ کو وہ عمل پسند ہے. اکٹھا پسند نہیں کہ آدمی ایک سنڈے ہے تو آج میں سنڈے کو بیٹھ جاتا ہوں، آج سیدھی نفل نماز روز پڑھ لیتا ہوں، 20-25 پڑھ دیتا ہوں. وہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو وہ پسند ہے کہ روز ہو لیکن تھوڑا ہو، لیکن روز ہو. ڈیلی والا اللہ کو وہ پسند ہے، تھوڑا تھوڑا روز کرے. اور کیونکہ یہ مثال بھی ایسی کہ اگر کسی کا مکان 1 سال بھر سے بند پڑا ہوا، اب اس کے اندر پورا کچرا جمع ہو گیا، دھولا جمع ہو گیا، مٹی جمع ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ کھولتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. وہ صاف کر کے اگر وہ اس کو پھر بند کر دے گا تو کیا وہ صفائی اس کی مکمل رہے گی؟ رہے گی نہیں. اس کے 15-20 دن بعد پھر دیکھے گا تو وہی حالت اس کی ہو جائے گی. کیونکہ گھر کی صفائی روز ضروری ہے، تو اسی لیے ہمارے اعمال کی صفائی روز ضروری ہے کہ ہم روز تھوڑے تھوڑے نیک عمل کریں تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ صاف ہوتے جائیں. کیونکہ نہیں تو پھر ایسے آدمی موبائل میں ریچارج ڈلواتا ہے، ایک بیلنس اس کا آ گیا 100 روپے، اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرتا جا رہا ہے تو کیا ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ وہ دھیرے دھیرے اس کے ختم ہو جائے گا، پورا بیلنس ختم. اور اگر اس کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر اضافہ کرتا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ختم ہو گیا، آج 50 ختم ہو، 50 ڈالو، 100 رکھنا ہی ہے، تو اس کے لیے کرنا پڑے گا، اس کو ریچارج ڈالانا پڑے گا. تو نیکی ہم کو بیلنس اگر رکھنا ہے کہ ہمارے پاس گناہ زیادہ نہ ہو جائے، نیکی اور ہمارا برابر معاملہ رہے، ترازو ہمارا برابر رہے، تو نیکی کو ہم بڑھاتے جائیں گے تاکہ وہ گناہ ہمارے چھٹتے جائیں. تو ہم کو یہ ہے کہ رمضان میں تو انتہا کرنی ہے. رمضان جب بھی آتا ہے تو ہم نے انتہا کرنی ہے. وہاں تو ہم کو عبادتوں کی انتہا، نمازوں کی انتہا، قرآن کی انتہا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات یہ چیزیں کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا روزانہ بھی کرنا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے. صرف خالی رمضان میں کر دیا جائے یا سپتہ باندھ لیا جائے تو وہ اللہ کو پسند نہیں. روز کیا وہ پسند ہے. جسے ہم ڈیلی کلیکشن دیتے ہیں، جس کی دکان ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلی کلیکشن، یا کوئی جاب والے بھی کرتے ہیں، جاب والے کے اندر سے بھی ان کی تنخواہ میں سے ہر مہینے ان کا فنڈ میں جمع ہوتا جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک بڑا سارا ذخیرہ جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو ملتا ہے لاکھوں روپے. تو اس کو پھر آتا ہے کہ ہاں یہ کچھ میری زندگی میں کام کیا. اور دکاندار ہوتا ہے تو روز بینک کلیکشن کو دیتا ہے، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے اپنے حساب سے جمع کراتا ہے. سال بھر ہوتا ہے پھر ایک رقم اس کے پاس میں آتی ہے. تو یہ سے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے لیے بھی ہم یہ کریں کہ ہم روز تھوڑی تھوڑی نیکیاں بڑھائیں. ایک کتاب 1 پیج ہم کو پڑھنا ہے، ایک قرآن 1 پیج ہم کو پڑھنا ہے، یہ نفل نماز 1 ہم کو کم سے کم روز ادا کرنی ہے. تو یہ کرتے جائیں گے تو پھر ہم کو یہ روز قیامت پورا ذخیرہ ہم کو ملے گا. تو اس کو کہتے ہیں استقامت کرنا، روز کرنا. اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا لیکن روز کرے. اور یہ ہے کہ مال بھی انسان خرچ کرے. تو یہ رمضان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد میں وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر سال بھر تک مال انسان خرچ نہیں کرتا. تو مال بھی خرچ کرے. یہ اس کی سیلری آئی تو سیلری میں سے فکس کر لے کہ میری جو ہے انکم اتنی ہے، میری 10,000 یہ آتی ہے تو میں 500 روپے، 300 روپے، 200 روپے جو بھی اس کی لگتا ہے کہ میں اتنا صدقہ کروں گا، وہ ہمیشہ اس پہ وہ کرے. ہر مہینے میں اتنا کروں گا ہی کروں گا، دین کی راہ میں خرچ کروں گا. تو یہ وہ کرے تو اس کے کام آئے گا. ہیبٹ اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو یہ کرنا. کیونکہ یہ جمع تو ٹھیک ہے جو کرنا ہے، شریعت جمع کرنے سے روکتی نہیں. کیونکہ اگر شریعت جمع کرنے سے روکتی تو زکوٰۃ کا سسٹم ہم کو دیتی نہیں. تو شریعت نے تو کہا جمع بھی کرو لیکن خرچ بھی کرو، اس پہ استقامت کرو، تھوڑا تھوڑا ہی کرو. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو 10,000 روپے 20,000 روپے خرچ کر دیا لیکن اس کے بعد پورے سال بھر تک بند. تو وہ نہ ہو. تھوڑا تھوڑا لیکن روز یا جو ہے ہمارے حساب سے مہینے کے حساب سے خرچ کرے. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان نے جو کھایا اور جو پہنا اور پھاڑ دیا وہ اس کا ہے، باقی جو بچا ہے تو وارثوں کا ہے. تو جمع کرتا کس کے لیے انسان؟ وارثوں کے لیے جمع کرتا ہے.
اب وارث اس کا صحیح استعمال کریں گے نہیں کریں گے تو گارنٹی بھی نہیں. کیا کریں گے؟ وارث ہو سکتا ہے بعد میں وہ بدعمالی کرے، ہمارے لیے دعا ہی نہیں کرے. تو اس کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنے آخرت کا بندوبست وہ کر لے. تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں تھوڑی تھوڑی عبادتیں، تھوڑی تھوڑی نیکیاں ہم کو کرتے رہنی چاہیے، استقامت اس میں کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے اس کی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس انسان کی طرح مت ہو جانا، اس انسان کی طرح مت ہو جانا جو نیک عمل کرتا تھا لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. یعنی نیک عمل تو کچھ کرتا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا. اللہ نے منع فرمایا کہ اس انسان کی طرح مت ہو جانا جو نیک عمل کیا کرتا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا. تو جو چیزیں ہیں وہ چند نکات کی شکل میں اس میں رکھوں گا، پوائنٹ کی شکل میں تقریباً 10 سے 12 چیزیں ہیں کہ جس کے ہم جو ہمارے گناہوں کو، ہمارے جو ہے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اسے گناہ، تاکہ ہماری جو ہے نیکیوں کی ہم حفاظت کر سکیں. تو اس کے تعلق سے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جو نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے شرک. شرک یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے اور نیکیوں کو کھانے کی وجہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ تو کتنی بھی انسان نیکی کر جائے اور اگر شرک میں مر جائے تو پھر تو اس کی کتنی بھی نیکیاں ہیں، کتنی وہ اس کے کام نہیں آنے والی. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. وہ شرک یہ ہے کہ شیطان شرک ایک دم داخل نہیں کرتا کسی کو بھی، وہ دھیرے دھیرے داخل کرتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ شرک ایسی چیز ہے کہ یہ دھیرے دھیرے چیٹی جیسے آتا ہے، چیٹی جیسے آتا ہے اور انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. کہ چیٹی کیا ہوتا ہے؟ بے آواز آتی ہے. چیٹی کی آواز کسی کو چلتی ہے تو کیا آواز سنائی دیتی ہے؟ چپکے سے آتی ہے اور ہمارے جسم میں بھی چڑھ جاتی ہے تو ہم کو معلوم نہیں پڑتا. تو وہ چیٹی کے جیسا آتا ہے اور انسان کے اندر شرک کو ڈال دیتا ہے. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے. نیکیوں کیا ہے کہ پوری اس کو آخرت ہی برباد کر دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس پہ دھیان زیادہ دیا جائے. کیونکہ اس کے علاوہ جو کوتاہی کتھائیں انسان سے ہوتی ہے کہ روزے انہیں برابر رکھ نہیں پایا، نماز وہ رکھنی پوری انہیں ادا نہیں کی، زکوٰۃ صدقات وہ پورے دے نہیں پایا، اللہ کی راہ میں جتنا جو خرچ کرنا چاہتا تھا یا کر نہیں سکا، جس کی اس کی طاقت تھی اس کے برابر بھی نہیں کیا. عبادت جو کر سکتا تھا، جی صحت اللہ نے اس کو دی تھی لیکن وہ اتنی عبادتیں کر نہیں سکا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، کہ اللہ شرک کے علاوہ ساری چیزوں کو معاف کر سکتا ہے. کنڈیشن ہے اس میں، کر ہی دے گا یہ بھی نہیں، کر سکتا ہے. تو اللہ شرک کے علاوہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس شرک سے ہم کو اس کو بچنا ہے. شرک میں کہاں بچنا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت، تو محبت میں گلو نہیں کرنا ہے کہ گلو کر کے اللہ کی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دے. جہاں جس کا مقام ہے اس مقام کے حساب سے ہم کو سب کو رکھنا ہے. اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول محبت کیسی کی جائے، کہ پھر کیسی محبت کرے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے حساب سے لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی جھنڈے توپ رہا ہے، کوئی اس کے لیے فلاں عمل کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے. تو محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ویسی محبت ہونی چاہیے جو صحابہ کو دیکھے صحابہ نے کیسی محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے کیا طریقہ بتایا قرآن کے اندر کہ تم کیسی نبی سے محبت کرو. تو ویسی محبت ہونی چاہیے. کیونکہ محبت خالی محبت کرنا کہ نہیں ہم تو جان لڑا دیں گے، وہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اتنے ہم اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، تو وہ صحیح ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے جیسا ہم کو بتایا گیا. صحابہ کے عمل کو ہم دیکھیں تو وہ کام کیے. نہیں تو کیا محبت تو ابو طالب بھی کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول کو 13 سال تک حفاظت کی. کوئی قبیلہ اللہ کے رسول پر حملہ نہیں کر سکا 13 سال تک. ابو طالب ان کے لیے حفاظت کے لیے کھڑے رہے. کیوں؟ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے لیے انہوں نے فاقے بھی سہے. جب بائیکاٹ کر دیا مشرکین نے تو اس میں ابو طالب بھی تھے، انہوں نے فاقے بھی سہے، بھوکے بھی رہے. وہ اتنی محبت وہ کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اتنی محبت تو آج کا کوئی مسلمان نہیں ہوگا 3 مہینے تک فاقہ کاری کر لے، چمڑے کو جو ابال کر کھائے. ایسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اتنی محبت کرنے کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں جانے والے؟ جہنم میں جانے والے. تو محبت شرعی ہونی چاہیے، غیر شرعی محبت یہ نقصان دائک، تو وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ تو انسان کیا کرتا ہے اس میں محبت کے گلو کرتا ہے، شرک میں چلا جاتا ہے. تو شریعت کے حساب سے نہیں تو رشتہ دار، انبیاء کا رشتہ دار ہونا بھی ہم کوئی فائدہ نہیں دیتا. ہم سیرت پڑھتے تو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ جہنم جانے والے، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم جانے والا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی. اور شرک کی کئی قسمیں، شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، الگ الگ شرک کی قسمیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ جو بڑا شرک ہے وہ تو مسلمان آج الحمدللہ دور ہے. اتنا بڑا کہ اللہ کا ہی انکار کر دے ویسا شرک تو مسلمان نہیں کرتا. کفاروں جیسا، کافر جیسا ایسا شرک تو نہیں کرتا. لیکن جو مسلمان شرک کرتا ہے وہ شرک ہوتا ہے
اللہ کے اسماء و صفات کے اندر اور اللہ کی عبادت میں، توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات، اس میں جو ہے مسلمان شرک کرتا ہے۔ ان چیزوں کے اندر، عبادت کے اندر کسی کو شامل کر لیتا ہے، اللہ کے اسماء صفات پہ کسی کو اس کا نام دے دیتا ہے، وہ بھی شرک کے اندر۔ اور اسی کی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو شرک میں آتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے، تو بڑی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کا نام کسی کو دے دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادتیں کرنا، یہ تو اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ بدشگونی لینا کسی چیز سے کہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بلی راستہ کٹ گئی تو رک گیا آدمی، کھڑا ہو گیا، نہیں اب تھوڑی دیر رکیں گے، یا کوئی آدمی کو ہوتا 2-4 قدم پیچھے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، اپنی مرضی سے ہلا نکال لیا، کیونکہ بلی تو بہت ساری ہو گئی، کیا کریں گے، بار بار تو رک نہیں سکتے، تو اس کا بہانہ بنا لیا، 2 قدم پیچھے تو پھر آگے جاؤ، اپنے حساب سے انہیں نکالے، شریعت نہیں بتایا، تو بدشگونی لینا شرک ہے۔ دودھ ابل گیا، نمک ڈھل گیا، کانچ پھوٹ گیا، کانچ کا ٹوٹا ہے تو گھر میں مت رکھو، یہ منوسیت لاتا ہے، تو یہ چیزیں سارے شرک میں، یہ شرک کے اندر آتی ہے، یہ شرک انسان اندر میں چلا جاتا ہے۔ کہیں آپ جا رہے ہیں سفر پر، بھکاری آ گیا، اب جیسی بس میں چڑھنے لگے بھکاری آیا اور آپ نے کہا کہ دے دو بھائی سفر اچھا رہے گا، اب آدمی وہاں شرک سے وہاں پر بچنا ہے اس کو، اگر وہ یہ سوچ کر دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے ایسے دیتا ہے، ٹھیک غریب ہے بھکاری ہے دے دیتا ہوں کچھ تو صحیح، وہ اس سوچ دیتا ہے کہ یار میرا سفر خراب ہو جائے گا، اس نے ایسا بول دیا، اگر اس کو نہیں دوں گا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک میں آپ ایسے دینا چاہتے دے دے، لیکن اس وجہ سے کہ ان نے ایسا مانگ لیا، ٹوک دیا، تو یہ شرک میں جائے گا، یہ شرک ہوتا ہے۔ چاند دیکھنا، کہ چاند دیکھنے کے بعد کسی کی اچھی کی شکل دیکھنا، اس کی دیکھ لوں گا تو برا ہو جائے گا، تو یہ چیزیں بھی شرک میں آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو شرک میں، یہ چیزیں چھوٹے شرک ہے لیکن یہ سب شرک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو وہ چیزیں کرنی ہے جس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس سے ہم کو روکا گیا اس کو روکنا ہے۔ اپنی نفس پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ترجیح دینا، یعنی کہ ہمارے نفس ڈالتے ہیں، تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے شرکوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دے رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے نہیں، ہمارے نفس کو آگے لگتے ہیں، تو یہ نفسی شرک ہو جاتا ہے۔ ہم نے ہماری نفس کو اللہ اس کے رسول پر ڈالا، تو ان چیزوں کو ہم جانے ہی نہیں، تو یہ چیزیں ہماری جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد، بندوں کے حق، بندوں کے حق کے تعلق سے کہ بندوں کے حق ہم کو سب کو دینا ہے، نہیں تو یہ بھی ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ وہ حدیث ہم نے کتنی بار سنی کہ ایک جو ہے روز قیامت ایک شخص آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اور ساری نیکیاں اس نے جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، گالیاں دی ہوگی، بندوں کے حق مارے ہوں گے، ساری نیکیاں اس کو دی جائے گی، اور گناہوں کا پہاڑ اس کا کھڑا ہو جائے گا نیکی کی جگہ۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بندوں کے حق کو ادا کریں، حقوق العباد کا ہم دھیان رکھیں۔ حقوق العباد اللہ نے اس کے رسول کے بعد میں گنائے، تو اس کا ہم دھیان رکھیں۔ کسی کو گالی دینا، برے القاب سے بول دینا، برے کسی کے نام رکھنا، دل دکھانا، برا بھلا کہنا، اور خواتین خاص طور پر، تو خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں خاص اس کے اندر وہ کرتی ہیں، وہ نام دینا، القاب دینا ان کو وقت نہیں لگتا، وہ سمجھتے نہیں کہ برائی بھی ہے، لیکن یہ نیکیوں کو کھانے والی چیزیں، نیکیاں چلی جاتی ان چیزوں سے، کہ جیسے خواتین نے کسی کو دیکھا تو کسی کے بارے میں وہ کہتی وہ نہیں ہے، 2 خواتین بات کر رہی ہیں، اب دیکھیے وہ اپنی نیکیاں کس طرح ضائع ہو جاتی ہے، یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ 2 خواتین بات کر رہی، بولے وہ نہیں، وہ نام نہیں آ رہا، تو ارے وہ جس کی ناک گجے جیسی، یا آپ نے اس کو القاب دے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا سورہ نساء کے اندر، برے القاب نہ دو لوگوں، یا کوئی تھی تو وہ موٹی ایسا، یا آپ نے کہہ دیا، آپ نے برا القاب دیا، نیکی آپ کی جا رہی ہے۔ تو نام، کسی کو نام دے دینا، گدی کسی کو کہہ دینا۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، جو یہودن تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کی بیوی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار جو ہے وہ کچھ زیادہ سمے وہاں پر ٹھہر جاتے تھے، اور وہ تھوڑی کیا ہے کہ دکھنے دکھانے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی خوبصورت تھی، کیونکہ یہودی لوگ اکثر خوبصورت ہی ہوتے ہیں، تھوڑی خوبصورت تھی۔ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر وہاں پر رک جاتے، جب بھی ان کے حجرے میں جاتے، کچھ زیادہ وقت ان کو ہو جاتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ دیکھیے صحابیات بھی اس سے وہ نہیں، یہ نفس سے ہے، وہ فطرت پہ اللہ نے ایسے پیدا کیا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم وہاں زیادہ ٹھہر جاتے ہو، اور اگر اب خوبصورت تھی تو خوبصورت کے بارے میں تو کچھ بول نہیں سکتی تھی، لیکن وہ کیا تھوڑی سی گدی تھی، ہائٹ میں تھوڑی کم تھی ان کی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم وہاں پر اگر وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ اے سی ہے تو آپ اتنی دیر رکتے، اگر اے سی ویسی ہوتی تو تم بہت دیر تک وہیں پر رہتے۔ عائشہ رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے کہ عائشہ تو نے ایسی بات کہی، صرف کیا کہا تھا، گدی کا اشارہ کیا، انہوں نے اشارہ کیا اے سی ہوتی، منہ سے تو بولا بھی نہیں، صرف کہ اے سی ہوتی، اور اے سی ہوتی تو آپ اور زیادہ ہو، تو کہا کہ عائشہ اگر تیری بات کو، اس جملے کو
اگر سمندر کے اندر گھول دیا جائے تو اس کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے. صحابیات کے بارے میں یہ آ رہا, ان سے کہہ رہے ہیں. تو ہم کیسے سوچ سکتے کہ ہماری نیکیاں ہم لوگوں کو کچھ بھی القاب دے دے کہ یہ بجا, وہ یہ فلاں, یہ گدی, یہ کالی, یہ موٹی, یہ بھینسا, اگر یہ کہہ دیتے ہماری نیکیاں جاتی ہیں اس کے اندر. ہم کو لگتا ہے کچھ نہیں, لیکن ہماری نیکیاں چلی جاتی ہے. تو کسی کو دل دکھانا, کسی کو برا بھلا کہنا, پیٹھ پیچھے برائی کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اور اگر ہم نے کسی کا کیا تو اس سے ہم توبہ کر لیں, معاف کر, اس سے معافی مانگ لیں, تو یہ معاف نہیں تو روز قیامت وہی ہوگا کہ ہماری نیکیاں اس کو ہم کو دینا پڑیں گی. اور یہ چیزیں کہ بندوں کے حق کے اندر پڑوسی کو تکلیف دینا, گاڑیوں سے راستوں کو جام کر دینا, پرندوں کو تکلیف دینا. کئی لوگ شادی بیاہ میں اندر پٹاخے پھوڑتے ہیں, پرندے رات کو اڑ رہے ہیں, ان کو دکھ نہیں رہا ہے, ٹکرا کے مر رہے ہیں, بزرگ سو نہیں پا رہے. یہ ساری چیزیں, زور سے ہارن بجا دینا. اور یہ تو مسلمانوں کا آج وہ ہے, اچھی گاڑی لے کے آئے ہو, انٹائزر بڑی گاڑی, اس میں ہارن بھی تیز لگا لیتے. اس کے بعد میں دیکھتے خواتین کو, مسخرے لوگ ہیں, خواتین کو پرستان کو پاس سے لے جا رہے, زور سے ہارن بجائے, چمک گئی, کئی گر بھی جاتے ہیں اس کے اندر. زور سے گاڑیوں کو چلا دینا, یہ نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے, گناہ کے باعث. تیز گاڑیوں کو چلانا تاکہ دھیل گیا, آپ کسی کو دہلانا, ایک مسلمان کو دہلانا تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اس کے دل میں خوف ڈالا جائے کسی چیز سے. تو یہ نیکیوں کو کھانے والی چیز ہے. تو بندوں کے حق, جبکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ جو صحابہ تھے جو تیر کو تیز کرتے تھے پتھر کے اوپر, وہ تیز کرنے کے بعد میں وہ لے جاتے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر لے جاؤ, اگر لے جانے کی وجہ سے کسی ٹکرا گیا تو تمہارے پر گناہ لکھا جائے گا. اتنی احتیاط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اتنی احتیاط کرنے کو کہا گیا کہ تیر تک لے جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں اس پہ کپڑا باندھ کر لے جاؤ, کسی کو چبھ نہ جائے. تو یہ ہم کو بندوں کے حق کا ہم کو دھیان رکھنا ہے. بندوں کے حق کا دھیان تو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو فلاں چیز کھائے, اور محدثین فرماتے ہیں کہ وہ پیاز اور لہسن کے تعلق سے فرمائیں, یہ جو چیزیں کھا کر وہ آئے تو ہماری مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بدبو سے دوسرے جو نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. تو اتنا تک ہم کو بتایا گیا بندوں کے حق کے بارے میں, یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو ہم کو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ حسد کرنا, حسد, جلن, یہ اخلاق کی برائی. اس کے تعلق سے تو اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ حسد سے بچو, حسد سے بچو, یہ تمہارے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح سوکھی لکڑی یا سوکھی گھاس کو آگ کھا جاتی ہے. جیسے سوکھی گھاس ہوتی ہے تو کس طرح جیسے اس میں آگ میں ڈالتے ہیں تو پر کر کے جل جاتی ہے, تو اسی طرح تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد کرنا. حسد کسی, اور حسد کی بنیاد بہت ساری ہوتی ہے. حسد کیا ہے کہ انسان کسی کو خوبصورت دیکھ کر حسد, یہ اتنا خوبصورت, میں ایسا ہوں, اس پہ حسد. کپڑوں پر حسد, جوتے پر حسد, اتنی چھوٹی چیزوں پہ انسان حسد کرتا. دکاندار پر حسد, رشتہ دار پر حسد. تو حسد سے بچیں. حسد یہ جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے, وہ اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ وہ جلن اپنے اندر رکھتا ہے سامنے والے کے لیے. خواتین اس کے اندر بھی دھیان دیں, کیونکہ خواتین کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلن اس میں زیادہ ہوتی ہے. کپڑا کسی نے اچھا پہن لیا تو یہ ایسا کپڑا اس نے پہن لیا, یا تو یہ حسد رکھنا, میں ایسا کرتی ہوں فلاں, تم ایسا کرتی ہو فلاں, تو یہ حسد کسی کی رکھنا تو یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے, برباد کر دیتا ہے. تو اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم بچیں. اسی طرح یہ حسد کی کئی قسمیں ہیں. حسد کی کئی قسمیں ہیں. حسد انسان اس لیے بھی رکھتا ہے, کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے تو ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا علم ہے اور میں نہیں کر پا رہا ہوں, تو حسد, اس میں بھی حسد کرتے ہیں لوگ. تو حسد میں اس سے بھی ہم کو بچنا ہے. حسد ہر چیز کے اندر حسد سے ہم کو بچنا ہے. حسد مال میں حسد انسان کرتا ہے, اس کے پاس زیادہ مال, میرے پاس کم مال, حسد. یا پھر وہ جو بھی تکلیف آتی ہے کہ بولے ان کے پاس تو فائدہ ہوتا جا رہا, دیکھو ان کی 3 منزل کی بلڈنگ تھی, ایک اور بنا لی انہوں نے, 4 ہو گئی, دیکھو ان کی 5 ہو گئی, ہم تو نیچے جو ہے گڈھے میں گرتے جا رہے ہیں, اور یہ دیکھو تو بڑھتے جا رہے ہیں. حسد, مال کا حسد. کہ مال تو اللہ کا فضل ہے, وہ چاہے جس کو دیتا ہے, جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتے ہے کم دیتا ہے. تو زیادہ ہے تو زیادہ پوچھ, زیادہ اس کو سوال کا جواب دینا, اور کم ہے تو کم پوچھ. تو حسد, مال کی بنیاد پر حسد, تو یہ سب سے بڑی حسد. تو مال کی بنیاد پر حسد. اور حسد کو اس کا طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کو جس چیز سے حسد ہوتی ہے, جس آدمی سے آپ کے حسد ہے کہ اس میں اس چیز پہ حسد آ رہی, تو علماء اس کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو حسد آ رہی تو اس کا علاج کیا ہے. آپ جائیے, آپ کو حسد آ رہی کہ یہ آدمی خوبصورت ہے, یہ آدمی اچھے عمل کرتا ہے, اس کے بعد بہت مال ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے جوتے پہنتا ہے, آپ جا کر اس کی تعریف کر دیجیے. حسد آپ کے اندر سے نکل جائے گی. حسد کو مٹانے کا یہی طریقہ ہے. جس سے حسد آ رہی ہے اس کے پاس جائیے, آپ نے بہت ماشاءاللہ کتنے اچھے کپڑے پہن رکھے, تو اندر سے آپ کے وہ شیطان نکل جائے گا اور حسد آپ کی ختم ہو جائے گی. اللہ نے آپ کو فلاں مال دیا, اتنا خرچے, اللہ کے راہ میں بھی خرچ کیا کرو, اور اللہ آپ کو اور برکت دے. برکت کی آپ دعا کر دیں, آپ کے اندر سے حسد نکل جائے. تو حسد یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس طرح چوتھی جو چیز ہے تو وہ ہے ریاکاری.
یہ بھی ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ریا کرنا۔ ریا کیا مطلب؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں ریا۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے مسجد میں جانا، دوسروں کو دکھانے کے لیے روزے رکھنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ ریا ہے۔ اور ریا جو ہے یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور اس میں بھی بہت ریا، عبادت میں بہت ریا ہوتی ہے، وہ کرتا ہے انسان۔ کیونکہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو بتانے کے لیے کہ فجر کی نماز پڑھ کے، وہاں اکثر کوئی دیکھتا ہی نہیں، سب لوگ سو رہے ہیں، وہ اکیلا بیچارہ آیا، نماز پڑھی اس نے اٹھ کر، اور وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، 2-4 لوگ ہیں، یا انہوں نے گھر پر ہی اٹھ کر پڑھی، تو وہ بتاتا ہے، تو بتانا ریا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کہ اللہ کے لیے پڑھی نا نماز اس نے، لیکن وہ اٹھ کر بتاتا ہے آج تو صبح اٹھنے کا اتنا ٹھنڈک رہتی ہے، سب بند رہتا ہے، ایٹماسفیئر ایسا رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، تازی ہوا آتی ہے، یہ ہوتا ہے، صبح اٹھا۔ بولے ارے صبح کیسے اٹھا؟ ارے فجر کی نماز کے لیے اٹھا۔ ریا جتایا اس نے، ریا ہو گیا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے، بتایا، جتلایا بعد میں، حالانکہ اس ٹائم وہ اٹھا تھا خالص اٹھا، اللہ کے لیے ہی اٹھا، اللہ کے لیے اس نے نماز پڑھی، لیکن بعد میں بتایا اس نے تو اس کی وہ نماز ختم ہو گئی۔ ریا کاری تو دکھاوا صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، تو ریا ہم نہ کریں۔ اور اللہ کی رضا اگر مقصود نہیں ہے تو کسی بھی عبادت میں، تو پھر وہ شرک میں آتا ہے۔ ریا شرک ہے، اور ریا چھوٹا شرک میں آتا ہے، شرک اصغر کے اندر ریا چلی جاتی ہے۔ تو دکھاوے کے لیے نماز، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں اس کے تعلق سے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 265 کہ مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان کے اوپر ایک مٹی جمی ہوئی ہے، چٹان پر ایک مٹی جمی ہوئی ہے، زور کی بارش ہوتی ہے اور اس کو مٹی پوری بہا کر اس کو لے جاتی ہے، وہ ساری مٹی، اس کے بعد میں وہ بالکل صاف چٹان ہو جاتی ہے۔ ریا کی مثال ہے کہ انسان نیکیوں کو تو جمع کرتا ہے، اس کی نیکی اس پر جمع ہے، پوری جمی کی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی ریا آتا ہے اور یہ بارش، ریا کی بارش آئی، پوری نیکیاں صاف چٹان ہوگی، صاف چٹان ہوگی، تو نیکیاں یہ ہماری کھا جاتی۔ تو ہم کو ریا سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ریا کسی کو دکھانے کے لیے چیزیں ہم نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ریا اگر کیا آدمی کیا کسی کو دکھانے کے لیے دے ہی نہ، ہاں کہیں کہیں دیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 کہ جب تم صدقات دو، زکوٰۃ دو تو دکھا کر بھی دو اور چھپا کر دو، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر تو وہاں بھی یہی کہا گا چھپا کر دو، لیکن دکھانے کے لیے کوئی دیتا ہی نہیں ہمارے محلے میں، تو ہم ترغیب دلانے کے لیے دینا، ہم کو دکھانے کے لیے دینا پڑے گا کہ بھائی میں صدقہ دے رہا ہوں، یہ غریب آدمی ہے، تو آپ بولے تو 2-4 اس کے بھائی اور میں بلا لوں، آپ بھی دینا چاہ رہے تو دے دو ان کو، میں بھی دے رہا ہوں، تاکہ وہ بھی ترغیب پائے کہ ہاں یہ دے رہا ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے، تو اس لحاظ سے دے سکتے ہیں۔ لیکن خالی دکھانے کے لیے کہ میں دے رہا ہوں، دیکھو اتنا دے رہا ہوں، 10,000 کچھ تو دو، تم 10 روپے تو دو، تو یہ تو بھی دکھاوا ہو گیا، آپ جتا رہے اس، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ریا اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہم کو صرف اللہ کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ تو ریا سے ہم بچیں، اور ریا اگر آ جاتی ہے تو اس کی انسان توبہ کر۔ ریا سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ریا انسان میں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے انسان، کھڑا ہوا، خالص اللہ کے لیے مسجد گیا، خالص اللہ کے لیے وضو بنایا، خالص اللہ کے لیے نماز میں کھڑا ہوا، اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، 4 لوگ آ کر بیٹھ گئے، دیکھ رہے، اس کو لگ رہا کہ مجھے دیکھ رہے، اور اس نے اپنی نماز کو اچھا کر لیا، ٹیڑھا میڑھا کھڑا تھا، پورا صحیح کھڑا ہو گیا، بولے دیکھ رہے 4 لوگ، یہ ریا ہے، دکھانے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اچھے اس کو رکوع ہو گئے، لمبا کرنے لگ گیا، 3 بار پڑھتا تھا وہ تسبیح کو تو 10 بار شروع کر دی اس نے، تاکہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو ریا میں چلا جاتا ہے، اور یہ شیطان اس میں ڈال دیتا ہے، اور ریا ہر چیز میں آ جاتی ہے۔ علم انسان جو علم کے اندر، یہ سب سے خطرناک ریا، انسان علم حاصل کرتا ہے اور وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور یہاں پر شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے، ریا، شیطان اس پہ سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ مان لو کسی نے کوئی سوال کیا اور مقرر کے سے اچھا جواب اس نے دے دیا، تو اس میں شیطان کو لگا واہ صاحب تم نے تو کیا جواب لاجواب کر دیا، ایسا جواب دے دیا۔ ریا اس کے اندر شیطان ڈالتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے نہیں دیا، یہ بھائی کی اصلاح کے لیے نہیں دیا، تم اچھے اونچے ہو گئے، تم پاس اتنا علم آ گیا، تو یہاں بچنے کی اس سے ضرورت پڑتی ہے، نہیں تو یہ آ جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے کہ میں بھی اگر سوال پوچھتے ہیں لوگ، میں دے دیتا ہوں، تو ادھر سے اندر سے شیطان وہ ڈالتا ہے، ارے تم نے کیا جواب دے دیا، کتنا علم ہے تمہارے پاس، وہ ڈالتا ہے۔ لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کو پھر ہٹانا پڑے گا، اندر ایک دماغ میں لڑائی ہوتی ہے، ریا سے دماغ میں لڑنا پڑتا ہے، الگ لڑنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ بھائی وہ جب آ رہا ہے تو پھر ہم کو اس کو بتانا پڑے گا، نہیں میں صرف اب یہ یا تو رک جائے آدمی، اس میں 2 کام ہوتا ہے، ریا آ رہی تو کیا کرے اب آدمی، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ریا آ گئی میرے اندر، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے میں دکھانے کے لیے گیا تھا، کیا نماز سے رک جائے، نماز نہیں پڑھے، عبادت نہیں کرے، کام نہیں کرے، درس نہیں دے، کسی کو سمجھائے نا کہ ریا آ گئی یار رک جاؤ،
رکنا بھی ریا میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ نے پھر کیا ہوا کہ آپ پھر رک گیا تو وہ بھی ریا میں ہو جاتا ہے. تو بیچ کا راستہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے. بیچ کا راستہ جیسے ریا آپ کے اندر آئی, آپ نماز پڑھ رہے کسی بھی طرح سے ریا ہے, آپ کہ نہیں میں یہ کروں گا, یہ اللہ نے مجھ پہ فرض کیا نماز کو میں پڑھوں گا, لیکن میں صرف اللہ کے لیے پڑھوں گا, میں تیرے لیے نہیں پڑھا ہوں تو کتنا ہی بیکار ہے مجھے, میں صرف اللہ کے لیے ہی کروں گا. جیسے ہی آدمی یہ کرے گا اس کا اعوذ باللہ شیطان کرے گا اور پھر واپس سے نماز عبادت کو شروع کر دے. تو ریا سے ہم کو بچنا چاہیے. ریا ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. اس طرح تکبر, یہ بھی ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے, تکبر کرنا. اور تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم دار سمجھنا, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, یہ تکبر کے اندر آتا ہے. اور شیطان اس کے اندر بہت زیادہ انسان کو ڈال دیتا ہے, اس کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے, تکبر کے اندر وہ ڈالتا ہے. کیونکہ شیطان کو بھی تکبر کی وجہ سے, اسی وجہ سے وہ جو دھتکارا گیا, کیونکہ شیطان تو اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کے سب میں اس کو اللہ نے شامل کھڑا کر دیا, فرشتوں کے سب میں شمار تھا. لیکن تکبر اس کے اندر آ گیا کہ نہیں, یہ مٹی سے بنا ہوا انسان, اس کے سامنے میں سجدہ کروں, جبکہ میں آگ سے بنا ہوں, کہ آگ کبھی بھی نیچے نہیں جاتی. مٹی کو آپ بولے, مٹی کے چھوٹی بھی مٹی ہوگی, مٹی کا آپ ڈھیرا لیجیے 50 گرام کے, اوپر پھینکیں گے نیچے گرے گا. اور آگ ہمیشہ اوپر چلتی ہے, جتنی بڑھکے گی اتنی اوپر جائے گی. تو نے کہا میں آگ سے بنا ہوں, تو میں اوپر جانے والی چیز تکبر کیا, اور میں اس کو جو نیچے مٹی پہ میں اس کو کروں. تکبر کیا, اس نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا, اس کے لیے جہنم کو لکھ دیا. تکبر سے ہم کو بچنا ہے. اور تکبر یہ ہے, تکبر امام زیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حق کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے تو اس کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر ہر انسان جو آدمی دیتے ہیں, جو درس دے رہے تکبر کے اوپر, کئی درس انہوں نے دیے, کتابیں لکھ دی, تکبر انسان نہ کرے, تکبر انسان نہ کرے. لیکن پھر بھی تکبر کس چیز کا, جماعت کا, اپنے امام کا تکبر, یہ تکبر میں آئے گا. امام زبی نے یہی لکھا اس کے تعلق سے کہ حد بات آپ کے پاس آنے کے بعد, حدیث آپ کے سامنے آنے کے بعد, قرآن کی جو دلیل آپ کے سامنے آنے کے بعد, پھر آپ کہتے نہیں ہمارا امام, ہمارے علماء یہ انہوں نے کہا, یہ تکبر ہے. تکبر کیا آپ نے, تو اس کا ایمان کو اس کو نفع نہیں دینے والا. وہ ایمان کتنا ہی چاہے وہ کر لے, اس کو تکبر کے اندر آتا ہے. تکبر, اور اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا, کیونکہ یہ ساری صفت اللہ کی. تکبر صرف ایک جو ہے ذات کر سکتی ہے, وہ صرف اللہ, وہ تکبر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص تکبر نہیں کر سکتا. جو بھی ہے جبار ہے تو وہ ہے, متکبر ہی ہے تو وہ ہے, کیونکہ ساری چیز وہ کر سکتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تکبر یہ اللہ کی جو ہے ایجار ہے, اللہ کا ایجار ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے, اللہ کی چادر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری چادر مجھ سے چھینے گا تو میں اس کو عذاب میں ڈال دوں گا. تکبر کا انسان کرتا ہے, کسی بھی چیز پر تکبر کرتا ہے, چاہے نسل پر تکبر, میں اس فلاں خاندان سے ہوں, میں خان ہوں, پٹھان ہوں, سید ہوں. یا پھر جو ہے کپڑوں پر تکبر, میں تو اس برانڈ سے نیچے پہنتا ہی نہیں ہوں, میں جوتا اتنے 1000 سے کم کا پہنتا ہی نہیں ہوں. اگر تکبر اللہ نے آپ کو دیا تو شریعت آپ کو روکتی نہیں, اس سے آپ اچھے سے اچھا پہنیے, لاکھ روپے کا سوٹ پہنیے, لاکھ روپے کا جوتا پہنیے, لیکن تکبر اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے دیا اس لیے میں ایسا پہنتا ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن تکبر کرنا کہ نہیں, اس سے نیچے تو اپنا کام ہی نہیں ہوتا, اس سے نیچے کی تو گاڑی ہم چلاتے ہی نہیں, اس سے نیچے کا کھانا تو ہم کھاتے ہی نہیں, فلاں ہوٹل سے نیچے تو ہم کھاتے ہی نہیں کھانا, یہ ساری کی تکبر میں آتا ہے. ہاں اللہ نے دیا ہے تب تکبر نہیں, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی چادر ہے, اس کو چھینے گا تو پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. تکبر سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہے تنہائی میں چھٹی جو چیز ہے کہ تنہائی کے اندر رب تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا, یہ بھی نیکیوں کھا جاتا ہے. یہ بھی نیکیوں کھانے کی وجہ ہے کہ بندہ یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے تو عمل کرتا ہے, دوسرے کو دوسرے دیکھتے ہیں تو بھائی جانا پڑے گا, نہیں تو بھائی پوچھیں گے جوہر میں کیوں نہیں آیا, عصر میں کیوں نہیں آیا, 2 دن سے کہاں غائب ہو گئے, تو وہ دکھانے کے لیے تو جا رہا ہے. تو ریا بھی ایک تو شامل ہوگی اس کے اندر. اور دوسری یہ ہے کہ تنہائی کے اندر پھر جاتا ہے تو کوئی نہیں ہے تو پھر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہی نہیں, تو یہ اس کی نیکیوں کھا جاتا ہے. نیکی تو ادھر جمع کر رہا ہے, وہ جا کر مسجد میں جا کر عبادتیں کر لوگوں کو اچھی بات بتا کر, لیکن تنہائی میں جاتا ہے, بے خوف ہو جاتا ہے. وہ بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں, نیکیاں اس کی چلی جاتی ہیں. تو تنہائی کے اندر جب اکیلا ہو انسان, سب اللہ سے تب سب سے زیادہ ڈرے. وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ جو 7 آدمی جو ہوں گے, 7 آدمی جن کے تعلق سے اللہ فرمائے کہ وہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے, جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا روز قیامت, اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو خوف کھاتا تھا اور اکیلے میں اللہ کے لیے آنسو بہاتا تھا اللہ کے ڈر سے. تو وہ شخص جو ہے اس عرش کے سائے کے اندر ہوگا. تو یہ ان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اکیلے کے اندر ہم اللہ سے
खूब से खूब खूब खाएं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा की रिवायत है कि मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो क़यामत वाले दिन पहाड़ों के मानिंद चमकती हुई नेकियां लेकर आएंगे। यानी पहाड़ जैसे चमकते हैं, जैसे आप पहाड़ देखे होंगे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो चमकते हैं पहाड़, तो ऐसी वो नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को गुबार बनाकर, यानी हवा बनाकर जिस तरह धुआं उड़ता है ऐसे उड़ा देगा उनकी नेकियों को। तो सहाबा ने किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उन अलामत तो बता दो, क्या अलामत है उनके अंदर, क्या अलामत है, कि वो अलामतें हमको बता दो ताकि हम उन अलामतों को जान ले, तो उनसे बचे। बेखबरी के अंदर वो अलामतें हमारे अंदर ना आ जाए। कि सहाबा का यही मामला होता है, जब भी ऐसी कोई बात आती है वो पूछते कि बचे कैसे, क्या अलामत है, क्या चीज़ें हैं जिससे हम जो है बच सके इस चीज़। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारे भाई होंगे। यानी भाई कौन हो सकता है? जो मोमिन के ताल्लुक से। सहाबा के भाई कौन है? जो मोमिन है, नेक साले लोग, उनके ताल्लुक से। यानी जो मोमिन मुसलमान मोमिन के ताल्लुक से अल्लाह के फरमाया कि तुम्हारे भाई होंगे और तुम्हारे कुन में कबीले के होंगे, यानी तुम्हारे कबीले के लोग होंगे। और जैसे तुम रातों को इबादत करते हो वैसे वो भी इबादत करेंगे। यानी तहज्जुद पढ़ने वाले नेक लोगों की सिफत हो रही, वो जो ऐसे होंगे और वो भी यही करेंगे। लेकिन वो लोग जब तन्हाई में होंगे तो अल्लाह की तरफ से भूल जाएंगे, खूब ज़्यादा नहीं रहेंगे और फिर बुराई का इर्तिकाब करेंगे। यानी अंधेरे में चले जाएंगे जब लोगों की नज़र से दूर, तो फिर वो गुनाहों का इर्तिकाब करेंगे। तो उसके ताल्लुक से फरमाया। तो ये कितने बदनसीब लोग होंगे जो नेकियां तो जमा करेंगे लेकिन तन्हाई में अल्लाह से अगर खौफ नहीं खाते तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। तो इनको चाहिए कि हम बचें अल्लाह से, जो खौफ खाएं। जिस तरह हम यहाँ खाते हैं लोगों के सामने, अकेले में और ज़्यादा खौफ खाएं कि अल्लाह हमको वहाँ पर देख रहा है। तो असल जो चीज़ है वही है कि नेकियां हमको बचानी है, तो तन्हाई में अल्लाह का हम खौफ खाएं। और ये नहीं कि आदमी क्या बेखौफ हो जाता है, बीवी बच्चों के सामने बेखौफ हो जाता है इंसान, वहाँ जाता है बेखौफ हो जाता है। बाकी बाहर तो शामिल है, क्योंकि बाहर सबको देना है, दोस्त ऐसे सारे नमाजी, अब उनके साथ तो उनको पढ़नी है। घर में चला जाता है तो उसके बाद नमाज़ें छोड़ देता है, बीवी बच्चों को हुक्म नहीं दे रहा नमाज का, बच्चों को नहीं कह रहा, बीवी को नहीं कह रहा। तो ये फिर क्या होता है कि लोगों से हटकर वो घर के अंदर उस चीज़ को नाफिज नहीं कर रहा। बाहर तो कह रहा भाई नमाज को आया करो, क्या बहुत दिन है तुम नमाज ही नहीं आए, जुम्मे को तो आया करो, खुतबे में तो जल्दी आया करो, बाहर सबसे कह रहा, लेकिन अंदर अपने घर वालों को तो नहीं देता। तो ये भी तन्हाई के अंदर होता है कि तन्हाई में चला गया, अपने घर का मामला तो उसने छोड़ दिया नहीं, क्यों, तो नेकियां उसकी खा जाती है। तो नेकी को हमको बचाना है। तो ये नहीं कि बाहर तो मना कर रहा है आदमी, इंसान बाहर बोले नहीं साहब फहशी चीज़ों से बचना चाहिए, फहश चीज़ों से बचें, नहीं करे, पता चला खुद के घर में टीवी चल रही है और उसके अंदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सब फहाशियाँ उसके अंदर, फिल्में देखी जा रही, और बाहर सबको मना कर रहे लेकिन अंदर वही चीज़। तो ये भी तन्हाई के अंदर, यानी घर वालों के अंदर तन्हाई के अंदर है, तो फिर वो हुक्म नहीं देता। तो इससे भी बचने को ये इसी का ताल्लुक ही नहीं, तो ये सारी नेकियां उसकी खा जाती है। और ये तो है कि इंसान को जो घर का जिम्मेदार है उससे तो पूछा जाएगा रोज़े क़यामत उसके घर वालों के ताल्लुक से, और औरतों से पूछा जाएगा उसके शोहर के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये कि तन्हाई के अंदर औरत क्या करती है, ये नहीं कि शोहर मना कर दिया टीवी नहीं देखना, ये चीज़ें फला मना कर दिया, तुम नमाज पढ़ो, लेकिन बाद में हो सकता है शाम को आके उसके सामने करे और पीठ पीछे ना करे। तो ये तन्हाई के अंदर, तन्हाई के तो और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्तसर मैंने इसमें रखी। तो ये हमको तन्हाई में चले जाए तो हम अल्लाह का खौफ खाएं, नहीं तो फिर तन्हाई के अंदर इंसान जाता है तो अपनी नेकियों को बर्बाद करने का वजह भी हो सकती है। इसी तरह सातवीं जो चीज़ है निफाक, ये भी नेकियों को कातिल की हैसियत रखता है, बल्कि मतलब नेकियों को कत्ल कर देता है। जैसे इंसान तलवार से, बंदूक से उसको कत्ल करता है, ऐसे नेकियों को कत्ल कर देता है इंसान, निफाक उसके अंदर आता है। इसकी दो किस्में होती है निफाक की, एक जो होती है वो अकीदे के अंदर, दूसरी अमल के अंदर निफाक, दोनों के अंदर ही होती है। और इसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 8 से 10 में कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और आखिरत पर, हम ईमान लाए अल्लाह और आखिरत पर, और ये मोमिन नहीं है बल्कि ये मोमिनों के साथ में धोखा कर रहे हैं। सिर्फ जुबान से कह रहे हैं लेकिन ये मोमिनों के साथ धोखा कर रहे हैं, हकीकत में ये तो अपने आप को उन्होंने धोखे में डाल रखा है। और अल्लाह ने इनको शऊर भी नहीं, और अल्लाह ने इनकी बीमारियों को और बढ़ा दिया है। और ये क्या समझ रहे हैं हम नेक लोग हैं, और अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर बीमारी को बढ़ा दिया है, और इसी के अंदर ये झूठ बोलते हैं। इनके लिए दर्दनाक अजाब है। निफाक वाला जो मुनाफिक होगा उसका अजाब सबसे दर्दनाक अजाब है, और उसको जहन्नम के सबसे नीचे गड्ढे में डालने वाला, काफिर से भी नीचे जाएगा। इसके अंदर निफाक पाया जाता हो। और निफाक की अलामत भी ऐसी नहीं कि अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई, अल्लाह के रसूल ने निफाक की अलामत भी हमको बताई, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली कि जब बात बोलता है तो झूठ बोलता है, जब भी बात करता है झूठ बोलता है।
وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. تیسری چیز کہ وہ جب امانت اس پر رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور ایک اور جو صحیح بخاری کی روایت اس میں آتا ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے. یہ 4 صفت ہے. اگر کسی میں یہ صفات ہے تو سمجھ لو نفاق کی اس کے اندر علامت. جھوٹ بولنا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ کو شامل کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. چوتھا کہ جب اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی دیتا ہے. اگر یہ صفت ہے اس کے اندر ہے تو سمجھ جائے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے، منافقت کی صفت ہے اس کے اندر. تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو اور بھی کئی ملتی ہیں منافق کی نشانیاں. نماز پڑھنے کے لیے سستی سے کھڑا ہوتا ہے، سستی سے کھڑا ہو رہا ہے، نماز پڑھنا ہے. ایک خواتین مرد جو بھی اگر وہ کھڑا ہے گھر کے اندر ہے تو وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، اب پڑھوں اب کو تھوڑی دیر بعد. اس کے بعد سستی سے پھر جاتے ہیں کہ اب بالکل وقت عصر کا جانے والا ہے، وہ پھر جا کر کھڑا ہوتا ہے. وہ سستی سے پھر جو ہے 4 بار ٹھونگے مارتا ہے. اللہ اس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ ٹھونگے مارتا ہے. اس کے بعد میں اس کو سمجھتا ہے کہ میں نماز کو ادا کر لی. تو سستی سے کہ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ منافق سستی سے کھڑا ہوتا ہے. یہ اس کی بھی نشانی، یہ بھی بتائی اس کے اندر. اور یہ ریاکاری کرتا ہے، یعنی دکھانے کے لیے کرتا ہے تو ریاکاری میں بھی آ جاتا ہے، منافق کی صفت پہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اور تو اس کو ہم کو اور یہ قسم کو ڈھال بنا لیتا ہے. یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ کوئی بھی چیز یا سودا بیچتا ہے تو اس کی سامان بیچنے کے لیے کرتا ہے اللہ کی قسم یہ اتنے کی چیزیں اتنے میں ہی آئی، قسم کو ڈھال بنا لیتا ہے. تو آدمی سمجھتا ہے اللہ کی قسم، خالی آدمی داڑھی والا دکھ رہا، اگر اس کی علامتیں بھی ایسی ہے، ٹکنوں سے اوپر بھی پہن رہا، کرتا پاجامہ ہے، ٹوپی بھی لگاتا ہے، داڑھی بھی لگی، اور اب اس کے بعد وہ قسم کرتا ہے اللہ کی قسم میں تو اتنے میں لایا اور اتنے میں دے رہا ہوں، آپ سے 2 روپے کما رہا ہوں. جھوٹ بول دیا اس نے. تو یہ صفت ہے منافق ہے. تو اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کیونکہ جماعت کے اندر تو انسان کرتا ہے، لیکن اگر وہ اکیلے میں نہیں کرتا وہ تو یہ پھر منافق کے اس کے اندر نشانیاں ہیں اور یہ ہماری نیکی کو کھا جاتی ہے. اسی طرح جو ہے دوسروں کو عمل کی دعوت دینا، خود عمل نہیں کرنا، یہ بھی ہماری نیکی کو کھا جاتا ہے. کہ ہم دوسروں سے تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نماز پڑھو، یہ عقیدہ ہے، یہ تو اللہ سے اسے مانگا جائے، وہ فلاں مت کرو، وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، لیکن انسان خود عمل نہیں کرتا. نماز کے لیے دوسروں کو بلاتا لیکن عمل نہیں کرتا. روزے کے لیے دوسروں کو ترغیب دینا، عمل نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ روز قیامت ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ کیوں ڈال دیا جائے گا؟ کیوں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی ہتھڑیاں اس کی باہر نکل جائے گی، پیٹ کی ہتھڑیاں باہر نکل جائے گی. اور وہ وہاں پر کولو کے بیل جیسے کولو ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تیل نکالنے کے لیے کولو کا استعمال کیا جاتا تھا، تو ویسا کولو کے جیسے وہ گول گول چکر کاٹ رہا ہوگا. اور اس کے بعد دوسرے جو جہنمی ہوں گے وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے اس کے پاس، اور اس کو جمع ہو کر اس سے کہیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو عذاب بھی ہو رہا ہے جو جسم کے اوپر اس کو ہو رہا ہے. ایک تو آگ کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے نا ہتھڑیاں پیٹ سے باہر آ گئی، اس کو ہاتھ میں نے توکا ہوا، اس کو لے کر وہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد دماغی روپ سے بھی اس کے اوپر جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے کہ سارے جو جہنمی آس پاس کھڑے ہو کر دماغ سے بھی اس کو، دماغی طور پر بھی اس کو پریشان کر رہے ہیں. کیوں بھائی تم یہاں کیسے؟ تم تو دنیا کے اندر ہم کو جو ہے برائی سے بچنے کا حکم دیتے تھے، ہم سے کہا کرتے تھے نیک عمل کرو، فلاں کرو، یہ مت کرو، یہ برائی ہے، لیکن تم جہنم کے اندر کیسے آ گئے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں تم سے تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. تو یہ نہیں کہ ہم اس وجہ سے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بھی چیزیں ہماری نیکیوں کھا جاتی ہے. ہم دوسروں کو تو کہتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو اس پر عمل کرنے کی ہم کو خود سے کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہے 9ویں جو چیز ہے کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا. یہ انسان چھوٹا سمجھتا ہے اس کو، لیکن نیکیوں کھانے کی قسم ہے. یہ نیکیوں کھا جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا سر روز قیامت گدھے جیسا ہو جائے؟ گدھے جیسا منہ، گدھے کو انسان سب سے وہ سمجھتا ہے کہ یار کسی کی اگر شکل خراب ہو تو آدمی اسے گدھے کی مثال دیتا ہے، بیوقوف ہو تو اس کو گدھے کی مثال دیتا ہے. تو اللہ کے وہی مثال دی کہ اگر تو چاہتا ہے تیری شکل روز قیامت گدھے جیسی ہو جائے تو یہ ہے کہ تو اس کے سامنے امام سے پہلے رکوع سجدہ نہ کرے. امام چلا جائے رکوع میں، اس کے بعد سجدے میں چلا جائے، پھر سجدے میں وہ کھڑا ہوئے تو کھڑا ہونے کے بعد اس سے پہلے سلام نہ پھیرے. وہ جب سلام پھیر لے اس کے بعد تو سلام پھیرے. تو یہ نہیں، تو یہ بھی ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، نگاہوں سے گھڑی کو دیکھنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، کتنے لوگ آئے، پیچھے نگاہ ڈالنا کہ دوسری سب والے آئے کہ نہیں آئے، میں تو کب سے کھڑا ہوں آ کر یہاں پر. تو ریا بھی ساتھ میں، اور یہ اس کی نیکیاں ختم ہوتی جاتی ہیں. تو ادھر ادھر نگاہوں کو ڈالنا، اور کسی کے سامنے، نمازی کے سامنے سے نکلنا. اور نمازی کو بھی چاہیے کہ ستھرا رکھ کے نماز پڑھے. یہ جتنا قریب ہو تو جو دیوار کے پاس میں نماز پڑھے، نہیں تو اس کے سامنے سے نکلنا. تو یہ بھی اللہ کے ایک صحابی فرماتے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ سامنے سے نکلنا گناہ اتنا بڑا کہ 40 کیا 40 دن؟ بولے نہیں،
میں بھول گیا. بولے 40 سال. بولے نہیں میں بھول گیا. کتنا؟ بس 40 کے الفاظ. اب 40 کتنا ہو سکتا ہے؟ 40,000 ہے, 40 دن ہے, 40 مہینے, کیا ہے؟ بس اتنا گناہ اس کے اوپر ہے نمازی کو سامنے سے گزرنا. تو اس کو ہم سے بچنے کی کوشش کرنی. یہ نہیں کہ بہیلے بہانے سے لوگ نکلتے ہیں. تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو جلدی جانا, تو انہوں نے کیا کیا, وہ اتنی آگے تک گئے, پہلے وہاں تک آگے تک گئے, وہاں پر جا کر انہوں نے تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور پھر وہاں سے گھوم کر نکل گئے. گزرے سامنے سے, لیکن تھوڑی سی 2 منٹ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں آپ کو 40 میں چالنا چاہتے ہیں؟ 40 کیا ہے؟ 40 کیا پتا 40,000 سال تو نہیں ہو. تو یہ ہم کو بچنے کے لیے یہ ہماری نیکیوں کھا جاتے ہیں. اس لیے 10ویں جو چیز ہے یہ چیز ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا, یہ بھی نیکیوں کھا جاتا ہے. ہم کسی کا ایمان نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے, تو کسی کو کافر, ملعون, مشرک, منافق یہ کہہ دینا, ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے. یہ نیکیوں کو کھانے کی وجہ ہے. ہم تو سوچتے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے, مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے, اور وہ بات جب آسمان تک جاتی ہے اور پھر وہاں پر سب لوٹ کے آتی ہے, یعنی آسمان جاری ہو اللہ کے پاس میں جاتی ہے, وہ بات وہ جاتی ہے, واپس لوٹ کر آتی ہے, اس کے بعد اس تک شخص تک آتی ہے جس تک اس نے کہا, یعنی لعنت کے تعلق سے بھی آتا ہے حدیث میں کہ لعنت جاتی ہے. جیسے لعنت کسی نے کہا ہے لعنتی ہے, ملعون ہے, تو وہ جاتی ہے بات, پھر آتی ہے اس تک, وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا دائیں جاتی ہے, بائیں جاتی ہے, اس کو کوئی نہیں ملتا, تو پھر جس نے کہا اس کی طرف لوٹ جاتی ہے, وہ آدمی خود کافر ملعون کی گنتی میں آ جاتا ہے. تو کسی کو بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہیں تو یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں, ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. یہ انسان کہہ تو دیتا ہے اس کے اندر غصے میں آ کر, لیکن یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کئی چیزیں ہیں, شرک کا بدعت کے علاوہ بھی کئی چیزیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. یہ تو وقت بھی نہیں کہ ہم اس کو رکھیں, لیکن یہ ہے کہ کمائی کے حرام ذریعے یہ نیکیوں کھانے کی وجہ ہے. حرام طریقے سے انسان کمائے, سود بیاج کا کام یا سود بیاج لینا, یہ نیکیوں کھا جاتا ہے. جوا, سٹا, لاٹری, یہ چیزیں نیکیوں کھانے والی چیزیں. تاش کھیلنا, شطرنج کھیلنا, شراب پینا, یا شراب کے اندر کسی بھی طرح کا تعاون کرنا, بیچنا کرنا, یا اس کے لیے اپنی دکان کو کرائے سے دینا, یہ ساری چیزیں جو نیکیوں کھا جاتی ہے. اس طرح نجوم کی تصدیق کرنا, کہ ستاروں کی تصدیق کرنا, یہ ستارہ فلاں یہ آ گیا تو میرے ستارے گردش کے اندر ہے. یہ صبح صبح اٹھ کر پیپر دیکھنا کہ آج میرے ستارے کیا کہہ رہے ہیں. یا جو ہے شادی بیاہ کے اندر چاند کو دیکھنا کہ اقرب کے اندر ہے, کہ اس کے اندر فلاں کے اندر ہے. تو یہ چیزیں ساری چیزیں نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اس طرح جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی بات بولنا, اللہ کے جھوٹی حدیث سے باندھنا. کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, آدمی بعد جو بھی چیز آتی ہے سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے, یہ چیز آئی فلاں چیز آئی, فارورڈ پڑھائی نہیں, تصدیق کی نہیں, آگے پہنچا دیتا ہے. جھوٹ باندھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو اللہ کے رسول فرماتے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا, جو بات میں نے نہیں کہی, اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, خود بنا لے وہ اپنی پسند سے. تو کیا کوئی اپنے آپ کی پسند کے حساب سے جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ تو جھوٹ. اسی طرح جو ایجال لٹکانا, اپنے کپڑوں کو ٹکنے سے نیچے لٹکانا, یہ مردوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں, کہ مرد اپنے ایجار کو نیچے لٹکائے. اس طرح کسی کو دھوکہ دینا, جھوٹی قسمیں کھانا, بیماری کے اندر بخار کو برا بھلا کہنا, یہ بھی نہیں کو کھا جاتا ہے. کسی کو بخار آ گیا تو بولے بار بار بخار آ جاتا ہے, مجھے آتا ہے, جبکہ ہوا کو برا کہنا. بخار کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول ہوا کے بھی کہا. ایک صحابی کی جو ہے اللہ کے رسول ایک صحابہ جا رہے تھے, وہ جو ہوا آئی تیز اور ان کی چادر اڑ گئی, تو انہوں نے ہوا کو برا کہا, کیا ہوا آ گئی, وہ میری چادر اڑا گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہوا کو برا نہ کہو, اللہ اسے چلاتا ہے. تو یہ نیکیوں کو کھانے والی چیزیں ہمارے گناہ پڑتے ہیں ان سے. اس طرح میت کو 3 دن سے زیادہ شوق منانا, اگر کوئی مر گیا سوائے بیوی کے, جو اس کے شوہر کا جو ہے اس کی عدت تک وہ منائے گی, لیکن اس کے علاوہ یہ میت کے لیے شوق 3 دن سے زیادہ, چاہے باپ مرا ہو, بیٹا مرا ہو, والد مر, جو بھی مرا ہو, بھائی مرا ہو, بیوی مری ہو شوہر کی, کچھ بیوی کے لیے ہے کہ 4 مہینے وہ 10 دن وہ اس میں رہے گی, شوق منا سکتی, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی مرا ہو دنیا کا, اس کے علاوہ شوق منانا, تو یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح جو احسان جتلانا, کہ کسی نے کسی پہ احسان کر دیا تو اس کو احسان جتلاتا ہے, تو یہ بھی اس کو گناہ کھا جاتا ہے. اس طرح غیبت, چغل خوری, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو تانا دینا, یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. مردوں کو بھلا برا کہنا, یہ ساری مردوں کو, یعنی مر گیا آدمی, اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو, وہ ان کے اعمال تک پہنچ چکے, آپ کون ہوتے ہیں ان کو کچھ کہنے والے. تو یہ کہنا, یہ ساری نیکیوں کو کھاتے. اس طرح دھوکہ, جھوٹ, مال, فحاشہ فلمیں دیکھنا,
कुतबे के अंदर घुटनों को मोड़ कर बैठना, घुटने पकड़ के बैठना, कई बार लोग बैठते हैं उस पर भी थोड़ी टिका लेते हैं, इस तरह से बैठना ये भी हमारे गुनाहों को जो है नेकियों को खा जाता है। इस तरह मर्द औरत का लिबास पहने, औरत मर्द का लिबास पहने तो ये भी नेकी हमारे गुनाहों को खा जाते हैं। इस तरह बालों का उखाड़ना, नाखूनों को लंबा करना, ये नेकियों को हमारे खा जाता है। बालों को उखड़वाना, जिस तरह ख्वातीन कराती है, आईब्रोज बनवाना या पैरों और हाथों के बाल को उखड़वाना, ये नेकियों को खा जाता है, गुनाह के अंदर शामिल है। इस तरह जो है ख्वातीन के लिए कि शोहर की नाशुक्री करना, शोहर की नाफरमानी करना, ये भी नेकियों को खा जाता है, ये भी नेक खा जाता है। तो नेकियों की हिफाजत हमको करना है, और रमज़ान में जो हमने जो है नेकियां की उनको में इस्तिकामत भी करना है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज़ करें, हम थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज़ करें, और हर बुराई से हमको बचें। तो ये है। और इसके लिए हमको क्या करें कि अब हो तो रही है गड़बड़, क्योंकि ये बात तो जाहिर है, ये मैं किसी को ताना मारने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अपना अपना मुहासबा सब करें कि रमज़ान के बाद, रमज़ान में उसकी इबादत थी, पर अब क्या हो रहा है, क्या अब रमज़ान के अंदर रातों को जाग रहा है इंसान, लेकिन आज हम देखें इस दर्स की हालत, रमज़ान के अंदर पैर रखने की जगह नहीं। तब या तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो रमज़ान की बरकत, बिलाशुबा रमज़ान में बरकत अल्लाह ने दी, रहमतें उतरती है, तो रमज़ान की बरकत की वजह से हो सकता है कि हाँ इंसान वाकई में बरकत रमज़ान की, तो इसलिए यहाँ पे बरकत थी। और आज देखें तो हम कुर्सियाँ, तो ये बात मैंने आखिरी रात में भी कही थी कि कुर्सियाँ तरस ना जाए, ये तरस ना जाए कुर्सियाँ के, इन पर कोई बैठने वाला ही नहीं। तो ये हम देखें तो ये चीज़ें ना हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करें कि हम फिर ये कोताहियाँ तो हमसे होती है और होती है, अब हर अमल में हमसे कोताही हुई रमज़ान के बाद में, तो अब क्या करें। तो देखिए अब सब कुछ हल भी है कि हम ऐसे लोगों के साथ में रहें, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जो लोग खुद नेकी नहीं करते, जो रमज़ान में करते हैं सिर्फ और रमज़ान के बाद में नहीं करते, तो आप ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक़ नहीं रखें, सिर्फ दुआ सलाम के अलावा उनसे आप उनके साथ ना बैठें। आप ऐसे लोगों के साथ में रहें जो नेकियां करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ताकि वो जब नमाज हो जाएगा आपको उठा के ले जाए। ऐसे लोगों के साथ में बैठे जो हमेशा नेकी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, नेकी की तरफ उभारते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के रसूल हदीस बयान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में बैठेंगे तो फिर नेकी हमको बढ़े। ये तो इंसान क्या होता है, उसको छोड़ देता है। और हम देखते हैं कई लोग जो आते थे पहले, लेकिन उसके बाद में आज वो नहीं आते, क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ छोड़ दिया तो शैतान उनको ले गया। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है कि वो खुशबू बेचने वाला जैसा है, जैसे एक इत्र बेचने वाला है, तो अगर कोई आदमी उसके साथ में रहता है तो अच्छे दोस्त की मिसाल है कि एक आदमी उसके पास बैठता है, उसका दोस्त उससे वो इत्र लेता भी नहीं, खरीदता भी नहीं, लेकिन सिर्फ उसके पास में बैठता है, लेकिन उसके बाद जब घर जाता है तो खुश महक उसके अंदर आ जाती है, महक उसके कपड़ों में फिर भी आ जाती है हवा से। तो ये अच्छे दोस्त की मिसाल है, तो नेक लोगों के साथ में बैठने की मिसाल है। और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी, अल्लाह के रसूल फरमाई सही बुखारी की रिवायत की, बुरे दोस्त के साथ में बैठने की मिसाल ऐसी है कि वो जो लोहार की भट्टी है, उसके बाद वो लोहार की भट्टी भड़कती है, उसमें जब चिंगारियाँ निकलती है तो उसके पास में बैठता है, तो अगर वो उसको जलाएगी तो नहीं, अंदर एक छेद तो कर देगी लिबास के अंदर। तो ये बुरे दोस्त की मिसाल है। तो हम अच्छे नेक लोगों के साथ में रहें ताकि हम ये नेकियां करें, इस्तिकामत हासिल करें। आखिर में अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे, ईमान इस्लाम पे ज़िंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे इस हाल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।